بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہی دیر قبل مجھے ایک پیغام ملا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، جس میں قبلہ مفکر اسلام امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیا ہے، اور مجھے وہ پیغام پسند آیا ہے، اسی لیے میں نے چاہا کہ میں اپنی طرف سے بھی دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اپنی آواز کیوں ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ مجبوری ہے کہ اگر ہم ان کی ویڈیو لگائیں گے تو پھر بھی مسئلہ ہوگا، اگر ہم آڈیو استعمال کریں گے تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ محبت ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ چونکہ پیغام اہم ہے تو میرا جو ذرائع ہے اس کے ذریعے بھی جتنے دوستوں تک پہنچ جائے، یہ پیغام پہنچ جائے۔ مقصد ہے جو پیغام ہے اس کو دوستوں تک پہنچانا۔ تو اس میں قبلہ استاد محترم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سادات کرام ہیں صحیح العقیدہ، جو سنی سادات کرام ہیں، ان کا آپ نے ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اگر وہ صالح ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، پھر بھی آپ نے اس کا احترام کرنا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا آپ کو سید زادہ مل جاتا ہے کہ جس کا عقیدہ تو درست ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، لیکن اس کے اعمال میں کچھ خرابی ہو، تو آپ نے اس کو گالم گلوچ نہیں کرنا، سب و شتم نہیں کرنا، اس کی آپ نے تذلیل نہیں کرنی، اس کو آپ نے صاف لفظوں میں ہے کہ اس کو آپ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے عمل سے آپ نے اختلاف ضرور کرنا ہے، کہ آپ نے یہ نہیں کہ اس کے ادب میں آپ اس کے عمل کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اگر وہ کوئی غیر شرعی اس میں موجود ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے یا آپ کو نظر آتا ہے، تو اس کو آپ نے بالکل غلط ہی کہنا ہے، غیر شرعی ہی تصور کرنا ہے، اور اس پہ راضی بھی نہیں ہونا، اور اس سے آپ نے اختلاف بھی کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہے، سید زادہ ہے، تو اس لیے آپ نے پھر بھی ان کا احترام کرنا ہے، ان کی تذلیل نہیں کرنی، ان کو آپ نے سب و شتم نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی دوست ایسا ہو کہ جس نے کسی صحیح العقیدہ سنی جو سید زادہ ہے اس کی کوئی ایسے گستاخی یا بے ادبی کی ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس بات سے رجوع کرے، بلکہ یہاں تک یہ بھی فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ جن کی ان سے گستاخی یا بے ادبی ہوئی ہے ان سے وہ معذرت کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اور کروائیں۔ اور یہ دوسرے پیغام کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا، وہ سادات کرام کے بارے میں تھا، کہ اگر آپ سید زادے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش بختی ہے۔ لیکن اگر آپ اس خوش بختی کو اپنی خوش بختی ہی سمجھیں اور سادات بن کر آپ جو شرعی احکامات ہیں ان سے تجاوز نہ کریں، ان سے باہر نہ جائیں، اور اگر آپ سے بھی کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کو اذیت پہنچی ہے، یا آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بولا ہے کہ جو آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا، تو آپ کو بھی ضرور ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ اور آپ نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان بھی شامل فرمایا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ تو اگر آپ امتی ہیں پھر بھی آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ اس حدیث پاک پر عمل کریں، اور اگر آپ سید زادے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں، تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اس حدیث پاک پر عمل کریں۔ اور ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، باقی مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ اور اگر ہم سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے تو ہمیں اسے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں وہ مل جائیں تو ان سے معذرت کرنی چاہیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ جس کے ساتھ ہم عذاب کا مستحق ٹھہریں۔